میرے دوست نے نئی نئی دکان کھولی جس میں وہ دودھ اور دہی بیچا کرتا تھا۔ میرا دوست بہت غریب تھا مگر وہ اتنا رحم دل تھا کہ ہر مانگنے والے کی مدد کرتا۔ میں اس پر حیران ہو جاتا تھا کہ خود کے پاس بھلے کھانے کو کچھ نہ ہو، اوروں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے۔ میرے دوست کے والد رکشہ چلاتے تھے اور والدہ گھر میں محلے کی خواتین کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اپنی جمع پونجی سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کی دکان کھولی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دکان میں دودھ تو کہیں نہ کہیں سے آنا ہی تھا، تو وہ گاؤں کے زمیندار سے دودھ خرید کر بیچتا تھا۔ وہ زمیندار بے حد لالچی تھا اور اپنے نفع کے لیے دودھ میں پانی ملا کر ملاوٹ زدہ دودھ فروخت کرتا تھا۔ ایک روز میرا دوست دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک گاہک اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ تم جیسا دودھ فروخت کرتے ہو اتنا پتلا دودھ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے یہ دودھ تمہارے منہ پہ دے ماروں۔ میرا دوست حیران ہوا کہ آخر وہ تو جو دودھ لے آتا ہے وہی بیچتا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملاتا، تو آخر گاہک ایسا کہہ کیوں رہا ہے؟ اس نے اپنی صفائی میں کہا کہ وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتا، مگر گاہک نہ مانا اور اس سے بولا کہ آئندہ اگر دودھ ایسا ہوا تو میں علاقے والوں کو بتاؤں گا کہ تم سے دودھ نہ خریدیں، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کو میرا دوست گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس کی والدہ نے وجہ پوچھی تو اس نے ساری کہانی بیان کی۔ والدہ نے کہا کہ کہیں تم سچ میں پانی تو نہیں ملاتے؟ وہ بولا، اماں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی والدہ بولی کہ اگر تم نہیں کرتے تو یقیناً جس سے تم خرید کر لاتے ہو نا وہ ایسی حرکت کرتا ہوگا۔ اب کل جب تم خریدنے جاؤ تو ساتھ ہی کھڑے رہنا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے روز وہ گیا اور دودھ والے سے بولا کہ مجھے 20 کلو دودھ چاہیے۔ دودھ والا بولا، خیریت آج کم دودھ لے جا رہے ہو؟ وہ بولا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دودھ پتلا ہوتا ہے، کہیں آپ پانی تو ملا کر نہیں دیتے؟ یہ سننا تھا کہ اس کو غصہ آیا اور بولا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں دودھ نہیں دے رہا۔ میرا دوست بیچارہ واپس آ گیا۔ اب کل والا جو دودھ اس کے پاس موجود تھا اس نے سوچا کہ اسی سے گزارا کر لوں جب تک کسی نئے دودھ فروش کو تلاش کر لوں۔ اس دن اس کی دکان میں کوئی بھی دودھ خریدنے نہیں آیا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا سڑک پر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی آئی اور اس سے بولی، انکل بھوک لگی ہے، دودھ تو دے دیں۔ اس نے 1 کلو دودھ نکال کر دے دیا اور وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ اگلے روز میرا دوست واپس اسی دودھ فروش کے پاس پہنچا کہ آج کچھ لے لوں کیونکہ کوئی نیا دودھ فروش ملانا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ بچی اس دودھ فروش سے کہہ رہی ہے کہ ذرا سا دودھ دے دیں، مگر وہ اسے جھڑک رہا تھا۔ میرے دوست نے اس لڑکی کو پہچان لیا اور اس سے کہا کہ آپ میری دکان میں آ جائیں، میں دے دوں گا۔ وہ بولی، آپ جو دودھ دیتے ہیں اس میں دودھ کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے۔ میرا دوست مسکرا کر دودھ والے سے بولا، دیکھا آپ نے، یہ بچی بھی یہی بات کر رہی ہے، کیونکہ میں آپ سے جو دودھ خریدتا ہوں وہی آگے بیچتا ہوں۔ وہ بہت ہٹ دھرم تھا۔ اس نے میرے دوست اور بچی کو وہاں سے دفع ہونے کا کہا۔ میرے دوست نے اس بچی سے کہا کہ فلاں وقت دکان میں آ جانا، اور خود نئے دودھ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دوست کو نیا دودھ والا ملا جس کے یہاں دودھ گاڑھا تھا۔ وہ بچی مطلوبہ وقت پہنچی۔ میرے دوست نے اسے 1 کلو دودھ دیا اور اس کا پیچھا کیا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ کافی دور چل کر وہ ایک جھونپڑی نما گھر میں داخل ہوئی اور اپنی والدہ سے بولی کہ اماں فلاں دودھ والے انکل بہت اچھے ہیں۔ اس کی والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ اس رحم دل شخص کو اتنا نواز کہ وہ سمیٹ نہ سکے۔ آج میرا وہی دوست ایک عدد کوٹھی اور 3-4 گاڑیوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ دوستو، جب انسان دوسرے لوگوں کا بھلا چاہتا ہے اور کسی کے لیے اپنے دل کو نرم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ انسانوں کی خدمت کریں اور سچائی کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔